ایک ہمارا ریڈ لائن ہے جس پر کوئی بھی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہماری قیادت کے لاش مالٹا کے جیلوں میں ٹانگے گئے تھے، ہماری قیادت کے لاش اس زمین پر پہلے پڑے ہیں اور آج بھی پڑیں گے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ خیریت۔ سر آپ کیا کہنا چاہیں گے اور کدھر سے آئے ہیں اور کس مقصد کے لیے آپ ادھر آئے ہیں؟ پہلی بات تو میں سندھ سے آیا ہوں، اچھا ضلع ماشاءاللہ۔ خیرپور میرٹھ سے، اور دوسری بات میرا تعلق جمعیت علماء اسلام کی جماعت سے ہے۔ جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامیہ، جمعیت علماء اسلام۔ جی جی۔ جمعیت علماء اسلام ایک جماعت مہذب جماعت ہے جس کا ایک نظریہ رہا ہے اور موقف رہا ہے کہ ہمارے کچھ ریڈ لائن ہوتے ہیں، کچھ حدود ہوتے ہیں۔ ایک تو ہمارا حدود ہے قرآن مجید اور ریڈ لائن، اور دوسری ہماری ریڈ لائن ہے ختم نبوت۔ اور آج ہمارا یہاں مینار پاکستان پر جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ریڈ لائن کو چھیڑا گیا ہے، جو آج سے 50 سال پہلے ہمارے ملک کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے اور اس کے اندر کوئی بھی چھیڑ چھاڑ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح آج سے کچھ دن پہلے ہمارے اس ریڈ لائن کو چھیڑا گیا تھا۔ ہم یہاں آ کر اپنی خوشی بھی منا رہے ہیں، اور خوشی منانے کے ساتھ ساتھ ایک پیغام دینے آئے ہیں کہ ہم ہر طرح کی تکلیفات، ہر طرح کی سختیاں برداشت کر سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی مہنگائی کے دور میں حکومت کے ساتھ بشانہ بشانہ ہو کر حکومت کے ساتھ لڑے تھے، لڑتے رہے ہیں، حکومت کے ساتھ رہے ہیں، ہر طرح کی کمپرومائز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ختم نبوت ایک ہمارا ریڈ لائن ہے جس پر کوئی بھی کمپرومائز برداشت نہیں کریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ہماری قیادت کے لاش مالٹا کے جیلوں میں ٹانگے گئے تھے، ہماری قیادت کے لاش اس زمین پر پہلے پڑے ہیں اور آج بھی پڑیں گے۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ گولی لگے گی، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ زنجیریں جکڑیں گی، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جیل جائیں گے۔ یہ جیلیں، یہ زنجیریں، یہ گولیاں ہماری قیادت نے کھائی ہیں، یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں۔ ہم اپنی جان کی خاطر، ہم اپنے ملک کی خاطر، ہم اپنے مہنگائی کے دور کی خاطر پہلے بھی روڈوں پہ تھے، آج بھی روڈوں پہ ہیں، لیکن یہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ ہم مہنگائی کے لیے روڈ پر بیٹھ سکتے ہیں، 17 دن 18 دن اسلام آباد میں بیٹھے تھے، ایک دن نہ پوری زندگی اگر روڈ پہ بیٹھنا پڑا تو ختم نبوت کے لیے ہم بیٹھیں گے۔ ماشاءاللہ زبردست، ماشاءاللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے اوپر تو ہر مسلمان کا، چاہے اس کا کسی بھی جماعت سے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مطلب سیاسی پارٹی سے تعلق ہو، اس پہ یقین ہے ختم نبوت، کوئی شک نہیں ہے۔ بے شک، کیونکہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، جی بے شک۔ کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کلمے کا ایک جز ہے کہ اللہ عبادت کے لائق اکیلا ہے، یعنی اللہ کی عبادت کے میں کسی کو شریک نہیں ماننا۔ اللہ وحدت میں جیسے اکیلا ہے، ایسے محمد اپنی نبوت میں اکیلا ہے۔ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، وحدت میں، نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ قیامت تک، قیامت آ جائے گی کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت آ جائے گی کوئی قرآن نہیں آئے گا، یہ نبوت، یہ قرآن قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ، بے شک، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہر مسلمان کا، چاہے اس کا کسی بھی سیاسی جماعت سے کچھ بھی ہو، وہ جو مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارے اس پہ یقین رکھتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ بے شک۔